بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی رب هب لی حکما وألحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری معزز بہنوں، اس گھڑی میں ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، لیکن اگلی گھڑی میں ہمیں مرنا ہے۔ جس طرح یہ جینا سدا کا جینا نہیں ہے، اسی طرح وہ مرنا بھی سدا کا مرنا نہیں ہے۔ ایک دن ہم اسی روح و بدن کے ساتھ ایک دوسری دنیا میں کھڑے ہوں گے، اور اس روز آخری عدالت لگے گی، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارے جنتی یا خدا نخواستہ جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص اس دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا طلبگار ہے، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اور تقوی جو ہے وہ قرآن و سنت کو پڑھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں سے ٹائم نکالنا ہے قرآن کے لیے، قرآن سے جڑنا ہے، اور یہ ایک موقع ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہم اسی لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ تو آتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف، دورہ قرآن کی اہمیت۔ رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس مہینے میں قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سننا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اور پھر صرف سمجھنا اور سننا نہیں ہے، بلکہ جو سیکھیں، جو سمجھیں، اور جو ہم سن لیں اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو دورہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جبریل امین جب آپ کے پاس آتے تو آپ ہر رمضان میں ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، ان کو قرآن سناتے تھے۔ جتنا قرآن اس وقت نازل ہو چکا ہوتا اتنا آپ رمضان میں جبریل امین کو سناتے تھے۔ اور اپنے وصال سے پہلے یعنی آخری دفعہ آپ نے 2 دفعہ قرآن سنایا، یعنی 2 دفعہ اس کا دور کیا۔ اس سے دورہ قرآن کی اصل جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے، اس کے عمل کو اپنایا جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو
سیکھنا ہے، غور کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل امین آپ کے پاس آتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی، یعنی اس قدر سخاوت کرتے تھے۔ عام دنوں میں تو کرتے ہی تھے، لیکن رمضان میں یہ بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ جب صدقہ و خیرات کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے، قیدیوں کو آزاد کرتے، اور چہرہ مبارک پر خوشی اور نرمی ہوتی۔ رمضان مبارک میں آپ کی جو سخاوت تھی وہ عام دنوں سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کچھ ہوتا وہ سب صدقہ کر دیتے، حتیٰ کہ گھر میں کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ ایک مرتبہ بکری ذبح کی تو سب گوشت تقسیم کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا باقی بچا ہے، یعنی جو بکری ذبح کی ہے اس میں سے کیا باقی بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ صرف ایک دستہ باقی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، سب باقی ہے سوائے اس کے جو ہم نے خود کھا لیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں دیا وہی اصل باقی ہے۔ تو اس سے ہمیں صدقہ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے کیا ہوتا ہے کہ سنتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو سنت کو زندہ کرنے کا جو ثواب ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا جو میری بات چھوڑ دی گئی تھی، اسے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو سنتوں کو ہم نے زندہ کرنا ہے اور ان کو پکڑنا بھی ہے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ مثلاً اس گروپ میں ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم قرآن کی بات سنتے بھی ہیں، اور اس سے اگر ہم کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے بھی پہنچانا ہے۔ تو آپ عمل کریں گے، آپ آگے پہنچائیں گے، کوئی دوسرا شخص عمل کرے گا تو اس کے عمل کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اپنا ثواب جو ہے وہ تو آپ کا اپنی جگہ پہ رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ان باتوں کو ہم نے رمضان المبارک میں بھی اور عام دنوں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ پیاری بہنوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں آخری سانس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ چاہے آج ہم جتنی بھی عیش کی زندگی گزار لیں، جیسے ہی موت دروازے پہ دستک دے گی یہ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جو چیز زندگی کے ان فانی لمحات کو لازوال زندگی میں اور ان ختم ہو جانے والی نعمتوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں بدل سکتی ہے، وہ صرف قرآن کی نعمت ہے، صرف اور صرف قرآن کی نعمت۔ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے اللہ کے غضب اور اس کی آگ سے بچا کر جنت سے ہمکنار کر دیں۔ دنیا کی بھوک پیاس یہیں پہ ختم ہو جائے گی، جیسے ہی انسان جو ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو
چاہے وہ کسی مصیبت میں پریشانی میں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، جیسا بھی ہے، وہ سلسلہ اس کا ادھر ہی ختم ہو جائے گا، یہاں کا ہر دکھ گزر جائے گا، مگر آخرت کی بھوک، آخرت کی پیاس، آخرت کی آزمائش، وہاں کے دکھ کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، عمل کر سکتے ہیں تو ہمیں عمل کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت ہمیں اپنے شکنجے میں لے لے۔ تو خواب غفلت سے جاگ جائیے۔ ہم نے ایک دوسرے کو ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین کی طرف بلانا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، تاکہ ہم آخرت میں جو ہے وہ عذاب سے بچ سکیں۔ قرآن ہمیں بار بار دعوت دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ ہمارے سامنے ہے، تو ہم نے ایسے ہی زندگی نہیں گزارنی، یہ زندگی ایک مہلت ہے، ہمارے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد ہم نہیں ہوں گے، تو آج عمل کا وقت ہے، آج عمل کرنا ہے۔ اور پھر رمضان تو سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین، انشاءاللہ اس سے نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے رمضان کے بارے میں۔ ابھی فی الحال اتنا ہی، کیونکہ پھر لیکچر لمبا ہو جاتا ہے، آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو جو ہے وہ ایمان کے بہترین درجوں میں ہمیشہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔